اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الحج کی آیت 37 پر ہیں اور اس آیت کا پہلا حصہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقوی۔ اس آیت کا یہ حصہ اور اس کی وضاحت ہو چکی، اور آگے اسی آیت میں ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اس طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اس طرح اس نے انہیں یعنی ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے دو تہوار ہوتے ہیں، مسلمان دو عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر جو روزوں کے بعد آتی ہے، اور دوسرے عید الاضحیٰ، اور یہ عید الاضحیٰ حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات توجہ کے لائق ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 158 میں روزوں کے بیان کرنے کے بعد، روزوں کے ذکر کے بعد بالکل یہی حکم وارد ہوا ہے۔ وہاں آیت 158 میں الفاظ آئے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت پر جس نے تمہیں اس سے سرفراز کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی روزوں کے بعد، روزوں کے ذکر کرنے کے بعد یہی حکم بیان کیا گیا ہے جو یہاں قربانی کے بعد ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں جگہوں پر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کی خصوصی ہدایت کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے عیدین کی نمازوں کو آتے جاتے وقت تکبیر پڑھنے کی تاکید احادیث میں ملتی ہے، اور پھر عیدین کی نمازوں میں بھی زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ترجمے کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے جانور جو جثے میں اور طاقت میں تم سے کہیں زیادہ ہیں، تمہارے قبضے میں کر دیے گئے ہیں کہ تم ان سے طرح طرح کی خدمات لیتے ہو، طرح طرح کے کام لیتے ہو، اور کتنی آسانی سے ذبح کر لیتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ شرک کر کے الٹی ناشکری کرنے لگ جاؤ۔ اس مقام پر اور اس جگہ پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کا جو حکم یہاں بیان کیا گیا ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے، اور صرف مکے میں حج کے موقع پر ادا کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام قربانی کی استطاعت اور طاقت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم عام ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان اس موقع پر ہوں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ تو یہاں اس مقام پر جو قربانی کا حکم آیا ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے، اور صرف مکے میں حج کے موقع پر ادا کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام قربانی کی استطاعت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم عام ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہیں اس موقع پر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، تاکہ یہ فرض ادا بھی ہو جائے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے
حاجیوں کے اعمال میں شرکت بھی ہو جائے، تاکہ یہ فرض بھی ادا ہو جائے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے حاجیوں جیسے اعمال میں شرکت بھی ہو جائے۔ یعنی حج کی سعادت میرے حصے میں نہیں آئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کم سے کم وہ کام تو کر لیں جو حاجی بیت اللہ کے پاس رہ کر رہے ہیں۔ تو اس مضمون کی وضاحت متعدد احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے، اور کثرت سے معتبر احادیث میں ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ کے پورے زمانے میں ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے، اور اہل اسلام میں بھی آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا ہے۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، اور کثرت سے معتبر احادیث سے یہ مضمون ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ کے پورے زمانے میں ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں میں بھی آپ ہی کی سنت سے، آپ ہی کے طریقے سے یہ سنت جاری ہوئی ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو یعنی وہ قربانی کرنے پر قادر ہو، اتنا مال اس کے پاس موجود ہو جس کی وجہ سے قربانی لازم اور ضروری ہوتی ہے، تو جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور اسی طرح سے ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بقرہ عید کے دن فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت انس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ اور اس آیت 37 کا آخری فقرہ ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام، ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ اس درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں شمار اور داخل فرما لے۔ احسان کا درجہ یہ ہے بہتر کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہ تو پھر یہ خیال تو دل میں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان اسلام، ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے احسان کے درجے تک پہنچنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق اور طاقت سے وہ اس درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنے لیے بھی اس میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ آیت 37 تھی جو مکمل ہوئی۔ اب اگلی آیت 38 سے تقریر کا رخ اور مضمون کا رخ دوسری طرف ہے۔ پہلے ہم ترجمہ اور تلاوت دیکھتے ہیں اس آیت 38 کی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ مدافعت کی وضاحت ہم ابھی کریں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا
اہل ایمان کی طرف سے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیے اس بات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ چکے تھے، حرم شریف اور مسجد حرام میں جانے اور عمرہ ادا کرنے سے مشرکین نے روک دیا تھا۔ اس آیت 38 میں اہل اسلام کو اس وعدے کے ساتھ اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان مشرکین کی قوت اور طاقت کو توڑ دے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ دیکھیے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ چکے تھے، حرم شریف اور مسجد حرام میں جانے سے اور عمرہ ادا کرنے سے انہیں روک دیا تھا۔ تو بہرحال اس آیت 38 میں اہل اسلام کو اس وعدے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان مشرکین کی اس قوت اور طاقت کو توڑ دے گا جس کے ذریعے یہ اہل اسلام پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جو پیش آیا سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اس کے بعد الحمدللہ مسلسل کفار اور مشرکین کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی اور ہمت پست ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جو یہ لفظ آیا ہے یدافعو، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا۔ آیت میں یدافعو کا لفظ آیا ہے اور یہ مدافعت سے ہے، جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے کے اور دور کرنے کے آتے ہیں، مگر جب دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا بولا جاتا ہے تو اس کے اندر 2 مفہوم اور بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا کہتے ہیں بولتے ہیں تو اس میں 2 مفہوم اور شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پہلا مفہوم یہ شامل ہوا کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ صرف ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گیا، بلکہ جب بھی وہ دشمن حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفع کرتا ہے۔ ان دونوں مفہوم کو اگر سامنے رکھا جائے تو اہل ایمان کی طرف سے اللہ کے مدافعت کرنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ میں اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے۔ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کفر اور ایمان کی جنگ میں اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کے ساتھ ایک فریق کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حمایت فرماتا ہے، ان کے ساتھ دشمنوں کی چال کو توڑ دیتا ہے اور تکلیف دینے والوں کی تکلیف کو اہل ایمان سے دفع کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت اہل ایمان کے حق میں ایک بہت بڑی بشارت دے رہی ہے، جس سے بڑھ کر اہل ایمان کے دل کو مضبوط اور طاقتور کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اس آیت 38 کے آخر میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو، یہ اس بات کی وجہ
بیان کی گئی ہے، کیونکہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ حق کے خلاف جنگ کرنے والا جو یہ دوسرا گروہ ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے اور نعمتوں کا انکاری ہے۔ یہ گروہ ہر اس امانت میں خیانت کرتا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری سے دے رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخشی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے خلاف کوشش کرنے والے حق پرستوں کی حمایت کرتا ہے، اہل ایمان کی حمایت کرتا ہے۔ اب اگلی آیت 39 سے اسی مدافعت اور مقابلے کی وضاحت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت 39 ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی یعنی جنگ کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ آیت 39 ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی یعنی جنگ کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سالوں سال سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، نئے نئے طریقوں سے انہیں ستایا جا رہا تھا اور انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب تک اللہ نے ایک حکم کے ذریعے سے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن اب اجازت دی جا رہی ہے۔ معارف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ کفار کے خلاف جنگ کا پہلا حکم ہے، یعنی یہ حکم جو آیا ہے جنگ کا کفار کے خلاف یہ پہلا حکم ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا کہ کوئی مومن ان کے ہاتھ سے چوٹ کھایا ہوا نہ آیا ہو۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ کوئی مومن ان کے ہاتھ سے چوٹ کھایا ہوا نہ آیا ہو۔ مکی زندگی کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی، وہ کفار کے ظلم کی شکایت اور ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کی اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ صبر کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک قتال کی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ قرطبی نے ابن عربی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ ظلم اور ستم کا سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ قرطبی نے ابن عربی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ ظلم اور ستم کا سلسلہ 10 سال تک جاری رہا، یعنی کہ جو مکی زندگی ہے وہ مسلسل مظالم اور ظلم کا شکار ہوئے، مسلسل 10 سال تک جاری رہا۔ اور نسائی، ترمذی اور قرطبی میں ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے اور صدیق اکبر آپ کے رفیق سفر تھے، تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں اہل اسلام کو کفار سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دشوار گزار لمحہ تھا، کیونکہ وطن سے محبت کا ہو جانا یہ ایک فطری امر ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے اور صدیق اکبر آپ کے رفیق سفر تھے، تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा को हसरत भरी निगाहों से भी देखा था, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुश्वार गुजार लम्हा था। आपने फरमाया था कि ए मक्का शहर, तू मुझे बहुत ही पसंद है, अगर ये मेरी कौम के लोग तुझसे मुझे निकलने पर मजबूर न करते तो मैं तेरे अलावा कहीं सुकूनत इख्तियार न करता। तो बहरहाल मदीना तैयबा पहुंचने के बाद ये आयत नाजिल हुई जिसमें अहले इस्लाम को कुफ्फार से जंग की इजाज़त मरहमत कर दी गई। और इस आयत 39 का आखिरी फिक्रा है, व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, यकीनन अल्लाह उनकी नुसरत पर कादिर है। ताकीदन यहाँ फिर कहा जा रहा है कि अहले ईमान अपने आप को अकेला न समझें, यकीनन अल्लाह की मदद उनके साथ है और अल्लाह उनकी मदद पर पूरी तरह से कादिर है और ज़रूर बेज़रूर उनकी भरपूर मदद फरमाएगा। तो ये आयत 39 तक ही वजाहत हो पाई है। इंशाअल्लाह हम इससे आगे कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।